السلام علیکم ناظرین. جناب آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود ہیں. 7 دسمبر نیشنل ووٹرز ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. ہر سال یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان میں پہلی دفعہ انتخابات کا انعقاد کیا گیا تھا اور ایک جمہوری حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار آئی تھی. تو جناب آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود ہیں اس دن کے حوالے سے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چیف الیکشن کمشنر جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں ان سے بات کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ووٹرز کی آگاہی کے حوالے سے، الیکٹورل جو نمبرز ہیں ووٹرز کے اس کے حوالے سے، اور نیشنل ڈے کے حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں، لوکل باڈیز کے الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم ان کے ساتھ ایک بیٹھک رکھیں، ایک بات چیت کریں تاکہ ہمارے ووٹرز جو ہیں ان کو مزید آگاہی حاصل ہو سکے. تو چلتے ہیں جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں. جی سر. دیکھیں، یہ 7 دسمبر 1970 کو پاکستان میں پہلے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے تھے، اور ان الیکشنز کے نتیجے میں ایک جمہوری حکومت، الیکٹڈ حکومت وجود میں آئی تھی. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے، اور یہ دن اسی لیے منایا جاتا ہے تاکہ پبلک جو ہے اس میں اویئرنیس پیدا کی جائے کہ یہ ان کے لیے کتنی اس کی اہمیت ہے، اور پبلک کو ان کے ووٹ کی جو اہمیت ہے اس کا بتایا جائے، ان کو سینسٹائز کیا جائے. جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک دن ہی منانا چاہیے یا یہ ایکٹیویٹیز جاری رہنی چاہیے، تو یہ چونکہ 7 دسمبر تو ایک اسپیسیفک ڈے ہے، تو یہ تو 7 دسمبر کو ہی منانا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی ایکٹیویٹیز پورے سال مختلف لحاظ سے جاری رہتی ہیں، اور پبلک اویئرنیس کیمپینز جو ہیں وہ بھی ہوتی رہتی ہیں. الیکشن کمیشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کے بارے میں بھی پبلک کو آگاہ کیا جاتا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام جو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور اس کا بڑا اہم کام ہے. اہم کام اس لحاظ سے ہے کہ اگر الیکشن کمیشن پہ پبلک کا، ووٹرز کا ٹرسٹ ہوگا، پولیٹیکل پارٹیز کا ٹرسٹ ہوگا، الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور ان کے نتیجے میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ وجود میں آئے گی، تو ملک ترقی کرے گا. اور آپ کو آئیڈیا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہو تو ملک ترقی کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا کام جو ہے وہ بہت سینسٹیو بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے نیشنل پروگریس کے لیے، نیشن کی بلڈنگ کے لیے. تو اسی لیے فرینکلی اسپیشلی میں نے اپنے آنے کے بعد اپنے آپ کو ایکسیسیبل کیا ہے. نارملی یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شاید چیف الیکشن کمشنر کو ایکسیسیبل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم پبلک کو ایکسیسیبل نہیں ہوں گے، ہم پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسیسیبل نہیں ہوں گے، تو ان اور ہمارے درمیان ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا، اور ہم ان کو کیسے یقین دلائیں گے کہ ہم انشور کریں گے، الیکشن کمیشن انشور کرے گا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر. خواتین ووٹرز کا جو جینڈر گیپ ہے میل اور فیمیل کے درمیان، وہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور جس طرح آج میں نے فگر ایک کوٹ بھی کی کہ تقریباً 12 ملین کا اس میں شاید گیپ ہے، تو اس گیپ کو ہم فل کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہے ہیں، جن میں پائلٹنگ بھی کر رہے ہیں. پاکستان کی تقریباً 29 اضلاع میں، 29 اضلاع میں، 29 تحصیلوں میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ایک لانچ کیا گیا، جس میں ہمارے آفیسرز اور آفیشلز فیلڈ میں گئے. انہوں نے مختلف سروے کیے کہ یہ جینڈر گیپ کیوں ہے. ان کی مختلف ریزنز ہیں. ایک الٹریسی ہو سکتی ہے، اس کے بعد خواتین کا اپنے آئی ڈی کارڈ نہ بنوانا ہو سکتا ہے، پھر آئی ڈی کارڈ بنوانے کے بعد ایز ووٹرز رجسٹر نہ کروانا ہو سکتا ہے. تو ان سب ایشوز کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. لیکن نارملی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید الٹریسی سب سے بڑا فیکٹر ہے، یا جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ یہ گیپ زیادہ ہوگا. لیکن یہ آپ کے لیے بڑی حیرانی کی بات ہوگی کہ ہمارے بڑے ڈسٹرکٹس جہاں پہ لٹریسی ریٹ زیادہ ہے، اکثر وہاں پہ یہ گیپ زیادہ ہے، اور اس کی مین ریزن آئی ڈی کارڈ کا نام بننا ہے. تو ہم نادرا کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. موبائل ٹیمیں نادرا کی اور ہماری کمبائنڈ ہوں گی، جو ٹارگٹ کریں گی ان فیمیلز کو جن کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے ہوئے. ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کو تو ووٹنگ کا رائٹ مل گیا ہے، اور ان کی رجسٹریشن کے لیے بھی ان کی رجسٹریشن ہوئی بھی ہے، اور مختلف پروونسز میں کافی ٹرانسجینڈر جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایز ووٹر رجسٹر کرایا ہے، اور ان میں اویئرنیس آئی ہے. اور ٹرانسجینڈر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف فیلڈز میں بھی آ رہے ہیں، گورنمنٹ سروس میں بھی آ رہے ہیں،
ایون ابھی میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹرانسجینڈر جو ہے وہ ایڈوکیٹ بنی ہیں، وکیل بنی ہیں، اور ان بڑا بولڈ ہیں، اور وہ اپنا پروفیشنل کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہیں. تو الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ صرف جینڈر گیپ ڈزنٹ مین فیمیل ووٹرز کی رجسٹریشن، اس میں ٹرانسجینڈر بھی ہیں، اور ایون ہینڈی کیپ جو ہیں ان کے لیے ہم بہت کنسرنڈ ہیں کہ ان کی بھی رجسٹریشن ہو. کہ الیکشن کمیشن کی تو یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ لوکل باڈیز الیکشن بھی اور جنرل الیکشنز بھی کرائیں، اور ایون کہیں پہ کوئی سیٹ خالی ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو اس پہ بھی ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر ہمیں الیکشن کرانے ہوتے ہیں. لیکن ڈفرینٹ ایشوز آ رہے ہیں. سب سے بڑا ایشو الیکشن کمیشن جو فیس کر رہا ہے اور جس پہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو سینسٹائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ 2017 کے سینسز کے ریزلٹس جو ہیں وہ ابھی تک پرووینل ہیں، ان کو آفیشلی پبلش نہیں کیا گیا، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اور لا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لاسٹ آفیشلی پبلشڈ سینسز جو ہے اس پہ الیکشن ہو سکتے ہیں. پچھلے الیکشن بھی ان کے لیے باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑی تھی کہ یہ پرووینل ریزلٹس پہ الیکشن ہو سکتے ہیں. تو اس پہ گورنمنٹ کو ہم نے سینسٹائز کیا اور بار بار سینسٹائز کیا ہے کہ وہ ان کو پبلش کریں تاکہ الیکشن کمیشن کی جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس کے علاوہ کچھ پروونسز نے، جس میں پنجاب شامل ہے اور KP کے، انہوں نے تو اپنا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹ کر کے یہ ڈال دیا ہے کہ پرووینل سینسز ریزلٹس پہ الیکشن ہو سکتے ہیں. لیکن سندھ گورنمنٹ نے اپنا ایکٹ جو ہے اس کو امینڈ نہیں کیا، اور انہوں نے باقاعدہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ٹیک اپ بھی کیا کہ نہ ہم ڈیلیمیٹیشن کر سکتے ہیں اور نہ ہم الیکشن کرا سکتے ہیں جب تک سینسز کے ریزلٹس کو پبلش نہ کیا جائے. اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ان کا ویو پوائنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو ہوپ فلی اس میں گورنمنٹ جلد سے جلد ان کو پبلش کرے گی تاکہ ہم الیکشن کو کروا سکیں. اور ابھی یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ جن دو صوبوں نے اپنے ایکٹ میں امینڈمنٹ کر دیا ہے کیا اس امینڈمنٹ کے بعد الیکشن لوکل باڈیز کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایکٹ ہے اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کچھ پروویژنز ایسی ہیں کہ وہ سپیریئر لیجسلیشن ہے، اور اگر صوبے اپنے ایکٹ میں ڈال بھی دیں تو شاید الیکشن میں رکاوٹیں پیدا ہوں. ایک تو یہ ہمارے لیے ایشو ہے. سندھ میں تو ہم ڈیلیمیٹیشن ہی نہیں کر سکے. پنجاب میں ہم نے ڈیلیمیٹیشن مکمل کر لی ہے، اور وہ کانسٹیچوئنسیز جو ہیں ان کے پنجاب گورنمنٹ نے نام دینے ہیں، ان کو بار بار وارننگ دی گئی ہے کہ وہ فوراً الیکشن کمیشن کو ان کانسٹیچوئنسیز کے نام جو ہیں کنوے کریں تاکہ ہم ڈیلیمیٹیشن کے جو کام ہے اور جو کانسٹیچوئنسیز بنی ہیں ان کو ڈسپلے کر سکیں اور اس کے بعد الیکشن کرا سکیں. اسی طرح کچھ لیٹیگیشن میں مثلاً بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے اسٹے آرڈر دیا گیا الیکشن کے اگینسٹ، کوئی اس میں پٹیشنر گئے تھے، تو اس کو بھی فائٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن انشور کرے گا کہ جلد سے جلد الیکشن لوکل باڈیز کے کرائے جائیں. کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ریکوائرمنٹ ہے، تو گورنمنٹ کو یہ پبلش کرنا پڑے گا یا امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اور اس میں پروویژن ڈالنی پڑے گی کہ ون ٹائم پرووینل ریزلٹس پہ الیکشن ہو جائیں. ادروائز الیکشن تو کروانے پڑیں گے، الیکشنز کو روکا نہیں جا سکتا. الیکشن کمیشن کے پورے ملک میں 164 آفسز ہیں، 164 دفتر ہیں، جن میں ڈسٹرکٹ کے آفس ہیں، ریجنل ہیں، پروونشل ہیں، اور ECP سیکریٹریٹ ہے. ان 164 آفس جو ہیں ان میں ہمارا ریجنل لیول پہ صرف ایک DG خان میں آفس ہے جو الیکشن کمیشن کی اپنی بلڈنگ میں ہے، باقی تمام بلڈنگز رینٹڈ ہیں. اسی طرح صرف 3 صوبوں میں، پنجاب، KP اور سندھ میں الیکشن کمیشن کی اپنی بلڈنگ میں پروونشل آفس ہے، باقی رینٹڈ بلڈنگ میں بلوچستان میں. اور باقی تو 164 میں سے یہ دیکھ لیں تو یہ کوئی 6 کے قریب بنتے ہیں، 6-7 آفس، باقی سارے رینٹڈ بلڈنگز میں. اور میجورٹی ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ ایون کسی گاڑی کا جانا مشکل ہے. تو یہ نہ صرف الیکشن کمیشن کے لوگوں کے لیے ایک انوائرمنٹ ایسی ہے جن میں ان کو مشکلات آ رہی ہیں اپنا کام کرنے میں، بلکہ یہ آفس ایسا ہے کہ جس میں جنرل پبلک نے آنا ہوتا ہے، ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. اس میں پھر بڑی پرسنل ایفرٹس کی گئیں، اور میں چیف منسٹر پنجاب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں 8 جگہوں پہ مختلف ڈسٹرکٹس میں، گو کہ الیکشن کمیشن نے ان کی تقریباً 700 ملین پیمنٹ کی ہے، انہوں نے ہمیں ایلوکیٹ کر دی ہے جگہ. اب ہم نے
اور میری باقی چیف منسٹر سے بھی بات ہوئی اور وہ بڑا پازیٹیو رسپانس تھا ان کا، اور انشاءاللہ وہ بھی ہمیں گورنمنٹ لینڈ دیں گے جس کی ہم پیمنٹ کریں گے. ہم پرائیویٹ لینڈ لینا نہیں چاہ رہے، اس میں ڈفرینٹ قسم کی پھر فنگر پوائنٹنگ ہوتی ہے کہ شاید اس میں کرپشن ہوگی. تو ہم پروونشل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں پروونشل لینڈ ان کی کہیں پہ اویلیبل ہے دے دیں اور اس کی ہم پیمنٹ کر دیں گے. تو اسی طرح ہمیں 8 جگہوں پہ یہ لینڈ مل گئی ہے. پھر ہم نے ایفرٹس کی یہاں پہ جب سے الیکشن کمیشن بنا ہے تو چیف الیکشن کمشنر کی ریزیڈنسی نہیں، اور جب تک آپ کسی بھی، میں تو کہتا ہوں سٹاف سے لے کے اوپر تک ان کو پراپر انوائرمنٹ نہیں دیں گے، فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ان کے لیے کام کرنا مشکل ہوتا ہے. مثلا میں جہاں پہ اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہوں وہاں اور لوگ بھی رہ رہے ہیں، اور جب میری وہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کئی دفعہ کہا بھی ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جگہ تو ایلوکیٹ کر دی ہے، لیکن میں پھر بھی گلہ کروں گا پلاننگ کمیشن سے اور پلاننگ ڈویژن سے کہ ہم نے PC1 بنا کے بھیجے 7-8، اور ان میں سے ایک بھی ہمارا پروجیکٹ انہوں نے اس پچھلے سال کی PSDP میں نہیں رکھا. تو اس طرف گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. یہ ظاہر ہے بڑا مشکل ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اور جگہوں پہ بھی ایلوکیشنز کرنی ہیں، کوئی صرف الیکشن کمیشن تو ایک ادارہ نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. تو کم از کم ہمارا کوئی ایک آدھا پروجیکٹ ہی ڈال دیں، کوئی اس کو 10 سال میں اسپریڈ کر دیں، 20 سال میں اسپریڈ کر دیں تاکہ یہ آفس بن سکے. ہم نے بہت انیشیٹوز لی ہیں. ایک تو یہ آج اناگوریٹ کی ہے ٹیلی ہیلپ لائن کے، اس پہ کوئی بھی پبلک سے ٹیلی فون کر سکتا ہے اور اس کو جو بھی انفارمیشن وہ چاہے گا وہ ریکارڈڈ شیپ میں اس کو مل جائے گی. لیکن اس سے پہلے ہم آلریڈی لانچ کر چکے ہیں آن لائن کمپلینٹ سسٹم. وہ بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ سسٹم ہے ہمارا، اور اس پہ کوئی بھی ووٹر کوئی بھی پبلک سے اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے. وہ مجھے ڈائریکٹ بھیج سکتے ہیں، کسی بھی سبارڈینیٹ آفس کو ڈائریکٹ بھیج سکتے ہیں، اور میں اس کو ریئل ٹائم پہ اپنے کمپیوٹر پہ مانیٹر کر سکتا ہوں کہ میرا کون سا آفس ہے جہاں پہ کتنی کمپلینٹس گئی ہیں، کتنی کمپلینٹس کی ڈسپوزل ہوئی ہے، کتنی پینڈنگ ہے. اور میں یہ ریگولرلی اپنے کمپیوٹر پہ مانیٹر کرتا ہوں. جو مجھے کمپلینٹس آتی ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، اور جو ڈفرینٹ سبارڈینیٹ آفسز میں جاتی ہیں چونکہ میں خود مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں تو وہ بھی سینسٹائز ہو گئے ہیں اور وہ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. اس طرح دیکھیں فزیکلی جا کے مختلف ایریاز میں میٹنگز کرنا آسان نہیں، لیکن میٹنگ کرنا بہت ضروری ہے. اس سے بہت آپ کے فیلڈ آفسز کے پرابلمز آپ کو پتہ چلتے ہیں، آپ ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن، افسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ سسٹم نہیں لیا تھا، جو کہ اب تو ایک ریکوائرمنٹ ہے ہر جگہ کی. تو وہ ہم پرچیز کر رہے ہیں، پروسیس میں ہے، جلدی پرچیز ہو جائے گا، اور اس سے ہم لنک ہو جائیں گے اپنے پروونشل اور ریجنل آفسز سے اور الٹیمیٹلی ڈسٹرکٹ آفسز سے. اور میرا ارادہ ہے کہ میں ایک منتھلی میٹنگ کنوین کیا کروں گا اپنے پروونشل، ڈسٹرکٹ اور ریجنل آفسز سے، تاکہ ان کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکے، ان کو ایڈریس کیا جا سکے، اور دوسرا ان کی مانیٹرنگ بھی ہو سکے. اگر کووڈ نہ ہو تو آپ بڑا فریلی موو کر سکتے ہیں، انٹریکٹ کر سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کام بھی کرنا ہے. اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو خود کووڈ سے ریکور ہو کے آیا ہوں، اور میں بلکہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پبلک کو یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی سیریس ڈیزیز ہے، بہت تکلیف دہ ڈیزیز ہے، اور اس سے پورے گورنمنٹ کے جو SOPs ہیں ان پہ عمل کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم آج کل 50% اسٹرینتھ پہ کام کر رہے ہیں. ہماری ایفیشنسی جو ہے ظاہر ہے اس طرح کی نہیں ہے جو کووڈ سے پہلے تھی، لیکن پھر بھی کافی حد تک ہم اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کوئی ایشوز نہیں آ رہے. جس طرح الیکٹورل رولز کی اپڈیشن تھی وہ بڑا خوش اسلوبی سے کمپلیٹ ہو گئی ہے. اسی طرح جو پائلٹ پروجیکٹ تھے ہمارے جس میں جینڈر گیپ کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم کر رہے تھے سروے وغیرہ، وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اسی طرح 50% پہ جو لوگ آ رہے ہیں تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ کام ہمارا جو ہے وہ ہے سچ کوئی زیادہ سفر نہیں ہو رہا. پولیٹیکل پارٹیز کو میں یہ میسج دوں گا، اور بلکہ ان سے میری انٹریکشن تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، خواہ وہ رولنگ پارٹی ہو یا اپوزیشن کی پارٹی ہو، رہتی ہے. اور میری چونکہ عادت ہے کہ میں ایکسیسیبل ہوں، آف اینڈ آن مجھ سے ملتے رہتے ہیں سب آ کے. میں نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو میسج دینا چاہتا ہوں بلکہ میں
تمام پاکستانی بھائیوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ ٹرسٹ کریں الیکشن کمیشن پہ. ان کے ووٹ کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھا جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ الیکشن کمیشن پہ ٹرسٹ کریں کہ الیکشن انشاءاللہ فری اور فیئر ہوں گے. کسی قسم کا کسی سائڈ سے بھی پریشر برداشت نہیں کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اپنے ملک کے لیے.